آپ کی ساری زندگی عبادت ہو سکتی ہے اگر آپ اس میں 3 چیزیں کر لیں. سب سے پہلی بات یہ کہ ارادہ، آپ کا اس کام کے کرنے کا ارادہ ہو، سچا ارادہ کہ میں یہ کروں گا. کوئی بھی نیکی کا کام ہے تو آپ ارادہ کرتے ہیں پہلے، پھر اس میں سستی نہیں کرتے، اس میں تاخیر نہیں کرتے، ڈیلے نہیں اس کو کرتے، ٹائم پر کرتے ہیں. دوسری چیز ہے اخلاص، کہ صرف اللہ کے لیے اس کو کرتے ہیں، شو آف نہیں کرتے، بندوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں کرتے، بندوں میں نیک نام بننے کے لیے نہیں کرتے. تیسری چیز سنت کے مطابق اس کو کرتے ہیں، شریعت کے مطابق کرتے ہیں، جو طریقہ آپ کو سکھایا گیا اس کے مطابق کرتے ہیں. تو اگر یہ 3 چیزیں آ جاتی ہیں تو مثلاً آپ کھانا کھاتے ہیں یا کھانا پکاتے ہیں یا پکانے کھلانے کے بعد برتن سمیٹتے، کچن سمیٹتے ہیں. اب اسی کام کو اگر آپ ایک اعلیٰ درجے میں لے جانا چاہتے ہیں تو اس میں یہ کہ میں یہ کھا رہا ہوں تاکہ میرے اندر طاقت ہے، میں اللہ کی عبادت کر سکوں. یعنی اگر میں یہ نہیں کھاؤں گا تو کمزوری ہوگی، اور کمزوری ہوگی تو میں کچھ کر نہیں سکوں گا. اسی طرح اگر آپ گھر والوں کے لیے پکا رہے ہیں یا اس کو سمیٹ رہے ہیں یا کوئی بھی کام گھر کا بھی کر رہے ہیں تو آپ کا ارادہ کیا ہے کہ گھر صاف ہو جائے. اس لیے نہیں کہ کوئی آئے گا تو کیا کہے گا، موسٹلی تو یہ نا وہ فلاں آئے گا تو کیا کہے گا، یہ گھر کا کیا حال بنایا ہوا ہے. یہ ہمارا ارادہ ہے صفائی کرنے میں. عام طور پر نا صفائی ایک مشکل کام، توڑ دیتا ہے آپ کو، تھکا دیتا ہے آپ کو. لیکن اگر آپ کا ارادہ یہ ہو کہ اس صفائی اور ستھرائی اور طہارت سے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، کیونکہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، آپ صفائی سے محبت رکھتے ہیں، صاف رہنے سے محبت رکھتے ہیں، اللہ آپ سے محبت رکھتا ہے، آپ کو اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے. جو صفائی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ یہی سوچا کریں اللہ کو پسند ہے یہ، اللہ کو یہ پسند ہے، اللہ کو یہ پسند ہے، اللہ کو یہ پسند ہے. آپ کے لیے کتنا آسان ہو جائے گا. مشکل تو مشکل ہی ہے، لیکن ایٹ لیسٹ آپ کے دل میں ایک اطمینان تو ہوگا نا کہ میں نے کچھ کیا ہے اور وہ کیا ہے جو میرے نامہ اعمال میں ایک نیکی میں لکھا جائے. عبادت کتنی اچھی ہو جاتی ہے جب گھر صاف ہوتا ہے تو عبادت میں دل لگتا ہے. تو اس پہ آپ ایکسرسائز کریں، آپ اپنے آپ سے یہ پوچھنا شروع کریں. انسان ایک سیلف ٹاک کر رہا ہوتا ہے نا. مثلا آپ جاب کر رہی ہیں، آپ ارن کر رہی ہیں، کیوں ارن کر رہی ہیں، وائی. مثلا کئی وومن پروفیشنلز ہوتی ہیں، مثلا آپ ڈاکٹر ہیں، آپ نے اتنا عرصہ کام کیا، کیوں کیا؟ آپ نے گھر میں کنٹریبیوٹ کیا، کیوں کیا؟ بس آپ یہ کہا کریں اللہ تعالیٰ میں نے جو کچھ کیا، میں جو کچھ کر رہی ہوں، جو میں آئندہ کروں گی، وہ سارا اپنے لیے کر لے، وہ سب تیرے لیے ہے. بس ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ سب آپ کے لیے کر رہی ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم لوگوں کے لیے کرتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے، بعض اوقات وہ دیکھتے بھی نہیں، وہ شکریہ بھی نہیں ادا کرتے، پھر کیا ہوتا ہے، دل ٹوٹتا ہے، موڈ خراب ہو جاتا ہے، ڈپریشن میں چلے جاتے، پھر کیا ہوتا ہے، عبادت چھٹ جاتی، اللہ تعالیٰ سے دوری ہو جاتی. خسارہ ہی خسارہ ہے نا. تو ہمارے دین نے ہمیں وہ بنیاد دی ہے، وہ موٹیویشن دی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم موسٹ پروڈکٹیو انسان رہیں، اپنی زندگی میں بہت کچھ کر جائیں. کوئی ہمیں کچھ دے یا نہ دے، اٹ ڈزنٹ میٹر، یہ ہمیں کوئی فرق نہ پڑے اس سے، کیونکہ ہم سب کچھ اللہ سے مانگتے. اب ایک اور طرح اس کو دیکھیں، جو ہمیں اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں ریوارڈ، چاہے دنیا کا یا آخرت کا، وہ بڑا ہے یا کوئی بندہ جو ہمیں دے گا. بندے سب فقیر ہیں، ان سے کیوں توقع رکھیں کہ وہ ہمیں کچھ دیں؟ وہ نہیں دے سکتے، وہ آپ کی ایکسپیکٹیشن پہ پورا اتر ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ ویک ہے. قرآن کہتا ہے خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے. وہ 100 وعدے کرے نا، 100 دفعہ کہے میں یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، جب کرنے کا ٹائم آتا ہے تو وہ نہیں کرتا. پھر آپ ناراض ہوتے ہیں، پھر آپ غصہ کرتے ہیں، پھر آپ فرسٹریشن میں آتے ہیں. آپ نے غصہ کیا، امیج کس کا خراب ہوا؟ چاہے آپ اپنے والد کے سامنے کر رہے ہیں یا اپنے بچوں کے سامنے بھی آپ غصہ کر رہے ہیں، تو آپ کے بچوں کے سامنے آپ کی کیا پکچر بنی؟ کون ہے آپ؟ جب انسان غصہ کرتا ہے نا تو مجنون ہوتا ہے، اس کی عزت خراب ہوتی ہے، وہ یوں نیچے جاتا ہے. غصہ کیا، آپ کا امیج خراب ہو گیا. کس کی نظر میں؟ صرف جس کے سامنے کر رہے ہیں. اللہ کے سامنے بھی آپ اللہ تعالیٰ کو کیسے نظر آ رہے ہیں جب آپ منہ سے غلط باتیں نکال رہے ہیں؟ غصے میں نکالتے ہیں نا. میں نے بہت انالائز کیا اس چیز کو کہ جب میں غصہ کرتی ہوں یا وہ غصے کی حالت میں کوئی بات کہتی ہوں تو ایک ذلت کی بات ہوتی، اپنی نگاہوں میں گر جاتی، کیا کیا ہے، خود ہی گلٹ آتا ہے نا بعد میں، مجھے نہیں یہ کرنا چاہیے تھا، یہ کیا کیا میں نے. انسان اپنی نگاہوں میں گرتا ہے، جس کے ساتھ غصہ کرے اس کی نگاہوں میں گرتا ہے، اللہ کی نگاہ میں گرتا. حاصل کیا؟ اچھا پھر غصہ آیا کیوں؟ اسی لیے تو آیا کہ میں نے کسی سے ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن رکھی تھی، اس نے اس کو پورا نہیں کیا، لہٰذا میں ناراض ہو گئی. اب اس کو تو کوئی تکلیف ہوگی یا نہیں، لیکن اپنے آپ کو کتنی زیادہ تکلیف شروع ہو جاتی ہے. ایکسپیکٹیشن برنگز فرسٹریشن، کیونکہ جس چیز پہ ہم بوجھ ڈال رہے ہیں وہ اس کے قابل ہی نہیں.
یعنی انسان کو اللہ نے عقل دی ہے نا، تو عقل تو استعمال کرنے کی چیز ہے. تو اگر ایسے مواقع پہ ہم عقل استعمال نہیں کرتے تو پھر کب کریں گے؟ کہ جس بندے پہ میں کوئی بوجھ ڈال رہی ہوں وہ یہ بھی کر دے میرے لیے، وہ یہ بھی سوچے، وہ یہ بھی کرے، کیا وہ اس قابل بھی ہے یا نہیں؟ اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر تو خود بھی ٹوٹوں گی، اس کو بھی توڑوں گی، حاصل کچھ نہیں ہوگا. اور پھر ہم یہ کیوں چاہتے ہیں کہ یہی بندہ کرے ہمارے لیے؟ وائی دیٹ پرٹیکولر پرسن؟ ہم اسی کے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ مسئلہ ہمارے اندر ہے نا، کہ ہم نے اس کو اپنی ساری دنیا بنا کے اس کو پوجنا شروع کیا ہوا. دس از ورشپ. یاد رکھیے ایک اور بات، جس سے ہم زیادہ محبت کرتے ہیں نا اس سے ہم توقع رکھتے ہیں. جب ہم اللہ سے زیادہ کسی بھی انسان سے یا مال سے یا اولاد سے کسی بھی چیز سے محبت کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی سے توڑتا ہے، اسی کے راستے ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے، تاکہ ہم ہوش میں آئیں کہ کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ جس کو ہم اللہ سے زیادہ پیار کریں. کوئی بھی اس قابل نہیں. عبادت کی تعریف کیا ہے؟ الخضوع والتذلل مع کمال الحب والتعظیم، یعنی اللہ کے آگے عاجزی کمال حب کے ساتھ، یعنی کمپلیٹ محبت کے ساتھ. یہ نہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ آپ نے کہا ٹھیک ہے میں کر لیتی ہوں اللہ اکبر، یہ نہیں. کمال محبت، بہت محبت کے ساتھ اور عزت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ. کیونکہ محبت جو ہے نا وہ رسپیکٹ بھی ڈیمانڈ کرتی ہے. وہ محبت سچی محبت نہیں ہوتی جس میں رسپیکٹ نہیں ہوتی، وہ لسٹ ہوتی ہے. جو ہماری اپنی خواہشات ہوتی ہیں ہم صرف وہ پورا کرنا چاہتے ہیں، اور جب دوسرا شخص ہماری وہ خواہشات نہیں پوری کرتا ہمارا موڈ آف ہو جاتا ہے. تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سچی محبت ہے تو اس میں رسپیکٹ ساتھ ہوگی. یعنی اگر آپ نے عبادت کی بے دلی کے ساتھ، چاہے نماز ہی ہو، نماز کو تو ہم عبادت کہتے ہیں، کھانا پکانا نہیں عبادت سمجھتے، جبکہ کھانا پکانا بھی عبادت ہی ہے. تو نماز میں بھی اگر اللہ کی محبت نہیں ہمارے دل میں ہوتی تو پھر وہ نماز کیسی ہوتی ہے؟ بوجھ. انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین. خاشعین کون ہوتے ہیں؟ الخضوع والتذلل. ٹھیک ہے. اور کھانا کھلانا، ویطعمون الطعام علی حبہ، کس کی محبت میں کھلاتے ہیں؟ اللہ کی محبت میں. تو یہ عبادت ہو گیا نا، پھر کھانا کھلانا عبادت بن گیا کیونکہ اللہ کی محبت میں کھلا رہے ہیں. مسکینا و یتیما و اسیرا. ٹھیک ہے. اب مسکین تو چلو مسکین ہو گیا، یتیم، لیکن جو اسیر ہے نا اس کی ڈیفینیشن بہت واسٹ ہے. یہ صرف جیل میں رہنے والا نہیں ہے. اب مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں بزرگ ہیں، وہ اسیر ہیں یا نہیں؟ ریسٹرکٹیڈ لائف ہے نا ان کی، وہ اپنے لیے اٹھ کے کچھ نہیں کر سکتے. اگر آپ ان کے سامنے جا کے کھانا رکھ دیتے ہیں تو آپ ایک اسیر کو کھلا رہے ہیں. آپ اس وقت بوجھ نہ سمجھے کہ میں اس کے آگے جا کے رکھ رہی ہوں، یہ کیا مصیبت میرے پہ پڑ گئی ہے، سارے لوگ آزاد پھر رہے ہیں میں یہاں بندھی پڑی ہوں. لیکن اس وقت بھی اگر آپ کا ارادہ لوجہ اللہ نہیں ہے نا، اللہ کی محبت میں نہیں نہ کھلا رہے، تو پھر وہ ریوارڈ نہیں ملے گا. کھلا تو آپ رہے ہی ہیں کیونکہ کھلانا تو آپ کو پڑے گا ہی، نہیں کھلایا تو مسئلہ ہو جائے گا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ہر کام میں، چاہے ہم دنیا کا کام کر رہے ہوں، چاہے ہم جاب کر رہے ہوں، کام کر رہے ہیں، گھر کا کام کر رہے ہوں، باہر کا، ایون گروسری کر رہے ہیں آپ، تو آپ سوچیں میرا تو فرض نہیں بنتا، یہ تو میرے ہسبینڈ کو کرنی چاہیے. مثلا اگر یہی سارا کام، یہی تھکاوٹ، یہی سارا کچھ ارادہ اگر آپ کا کچھ اور تھا نا، کہ میں جو بھی یہاں پیسہ لگاؤں گی، جو بھی میں چیز اٹھاؤں گی، جو بھی میں گھر لے جاؤں، جو بھی میں پکاؤں گی، جو بھی میں کھلاؤں گی، کلہ للہ، اس کا ریوارڈ مجھے سارا اللہ سے چاہیے. پھر کیا ہوگا؟ درد بھی ہوگی تو کیونکہ میرا رب دیکھ رہا ہے نا. اللہ آپ تو دیکھ رہے ہیں نا، یہ بندہ نہیں دیکھ رہا، آپ تو دیکھ رہے ہیں نا. اور پلس یہ کہ آپ کے اعمال نامے میں یہ سارا کچھ عبادت لکھا گیا. اور کیا چاہیے؟ کھانا تھا، آپ نے بھی کھایا، سب نے کھایا، مزہ کیا، لیکن سارا کچھ نیکی لکھا گیا. قیامت کے دن جائیں گے، یہی اعمال نامہ آپ کے لیے خوشیوں کا باعث ہوگا. اور اگر یہ ارادہ نہیں تھا، ارادے کچھ اور تھے، تو پھر یہاں بھی کچھ نہیں ملا اور وہاں بھی کچھ نہیں ملا. حاصل کیا ہوا؟ صرف سوچ بدلنے کی ضرورت ہے نا ہمیں، تو زندگی بدل جاتی ہے. سوچ بدلے تو زندگی بدلتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.